بار محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما على الإمام المنتظر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ العصر اسلامک سینٹر میلبرن میں 40 یا چہرم کی مناسبت سے جو 5 مجالس ہو رہی ہیں، یہ 1443 ہجرہ ہے۔ ان 5 مجالس کے سلسلے کی یہ پہلی مجلس، اور جہاں کہیں بھی 40 کا عشرہ ہوتا ہے وہاں کا تو مسئلہ اور ہے، لیکن جہاں خمسہ ہو یعنی صرف 5 مجالس، تو پہلی مجلس جو ہے وہ چونکہ خاص وہ تاریخ ہے جو ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، تو اس پہلی مجلس کا سبجیکٹ یا ٹاپک کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخری مجلس چونکہ یوزولی ڈے ٹائم پر ہوتی ہے اور ورکنگ ڈے بھی ہوتا ہے، نماز مغرب سے پہلے بات مکمل کرنا ہوتی ہے، تو وہ بہت ہی مختصر، بلکہ سمجھیے کہ خالی مسائل ہی کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مجالس بچتی ہیں جس میں جو بھی ہمارے ذہن میں سبجیکٹ ہوگا اس پر گفتگو کی جائے گی۔ 8ویں امام کی شہادت کے حوالے سے ہر سال مجھے یہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ 8ویں امام کی شہادت کی 3 الگ الگ تاریخیں کتابوں میں بھی لکھی ہیں، اور ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان کے اندر یعنی سب کانٹیننٹ میں رائج بھی ہیں۔ ڈیٹس تو اور بہت ساری ہیں، لیکن جو رائج بھی ہیں عمل بھی ہوتا ہے۔ 23rd of ذی قعدہ، 17th of سفر اور 29th of سفر، کیونکہ خود مشہد مقدس میں جہاں 8ویں امام کا روضہ ہے وہاں پہ شہادت کی تاریخ 29th of سفر ہے، تو آج کل یہ 29th of سفر کی ڈیٹ بھی ہمارے کیلنڈر میں آ گئی، ورنہ پہلے عموماً یا 23rd of ذی قعدہ یا 17th سفر۔ العصر اسلامک سینٹر، بلکہ شاید میلبرن نہیں بلکہ پورے آسٹریلیا میں یہی ایک ڈیٹ 8ویں امام کی شہادت کی ہے، اور آج کی مجلس کے اختتام پر اسی مناسبت سے تابوت بھی برآمد ہوگا۔ اور جیسا کہ میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں، پہلے دن سے مطلب 1 محرم، کہ اگرچہ ابھی تک میلبرن میں لاک ڈاؤن بھی ہے اور رات کا کرفیو بھی، میلبرن ٹائم سے رات کے 9 بجے کرفیو شروع ہو جاتا، لیکن الحمدللہ العصر اسلامک سینٹر کے سارے پروگرام، چاہے وہ یہ مجالس ہوں، چاہے وہ دعائے کمیل کا اجتماع ہو، چاہے اعمال کا کوئی اجتماع ہو، لائیو ان معنوں میں ہو رہے ہیں کہ خود اذا خانے کے اندر ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، اور تابوت بھی اسی انداز سے برآمد ہوگا۔ دیکھیے جہاں مجبوری ہے وہاں کی بات اور ہے، لوگ کلپ لگا دیتے ہیں وہ مجبوری، لیکن جہاں مجبوری نہیں تو یہاں پر مجلس کے اختتام پر تابوت ہوگا، اس لیے جہاں اختتام مجلس میں تابوت ہو وہاں آخر میں دعا کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ آغاز میں ہی میں دعا کر لیتا ہوں کہ خدا بندہ ہمارے 8ویں امام کا واسطہ ان کے تمام چاہنے والوں کو، لیکن خاص طور پر جو لوگ اس مجلس اعزا کو سن رہے ہیں، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما اور ان کی تمام حاجتیں پوری کر دے۔ اور جو 8ویں امام نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا
تیاری امام زمانہ کی، تو ہمیں امام زمانہ کی تیاری کا موقع بھی عطا فرما اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، اب آج کی مجلس کے دو حصے، اگر میں یہ دونوں پارٹ آپ تک پہنچا سکا، ہو سکتا ہے کہ جو پارٹ 1 ہے وہ اس میں بہت ٹائم لگ جائے تو کچھ باتیں رہ جائیں گی، لیکن ویسے ابھی تک دو چیزیں ہیں، پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2۔ پارٹ 1 جو ہے وہ ہے ایک بہت ہی خطرناک اور بھیانک سازش اہل بیت کے خلاف۔ اہل بیت کے خلاف بہت ساری سازشیں کی گئیں، کیا انگریزی میں کہتے ہیں کنسپریسی، many conspiracies against اہل البیت، لیکن اس میں سے ایک اس اعتبار سے بہت زیادہ خطرناک ہے کہ اس کنسپریسی کی پوری ڈیٹیل خود ہمارے 8ویں امام نے بیان کی۔ آج کی مجلس کا پارٹ 1 اسی لیے یہ ٹاپک ہے کہ خود 8ویں امام کی ایک حدیث ہمارے پاس ہے، اور دیکھیے جب آپ حدیث سنیں گے تو آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ یہ 1400 یا 1300 سال پرانی حدیث ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنی قوم کی حالت دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ آج کا کوئی آدمی ہماری قوم کی حالت دیکھ کر اس کے اوپر کوئی کامنٹ کر رہا ہے یا اس کا کوئی ریویو کر رہا ہے۔ اچھا، میں پرسنلی بہت زیادہ کانسپیریسی کی تھیوریز کو نہیں مانتا ہوں، اور میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ شیر آیا والی مثال ہے۔ یعنی ایک تو ہمارا ماحول ایسا بن گیا، یہ تقریباً 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 30 سال کہ 30-35 سال سے ہی ماحول بن گیا کہ جو بھی واقعہ پیش آئے کہا کہ اس میں کوئی کنسپریسی، امریکن سازش ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو کہا کہ امریکن سازش ہے، کسی کے مکان کی دیوار گر گئی تو کہا امریکن سازش ہے۔ اور میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ اتنا زیادہ آپ کہیں گے تو جو ایکچول دشمن کی پلاننگ ہے نا، پھر ہم اس پر بھی توجہ نہیں دیں گے۔ اور آج یہی ہے، یوٹیوب ہو کہ فیس بک ہو کہ واٹس ایپ ہو، کہ اب اس قسم کی جو چیزیں اس میں آتی ہے کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا، اس لیے کہ اتنا سن لیا کہ ہر دوسرے دن یہ جملہ لوگ سنتے آئیں۔ تو میں پرسنلی 30 سال پہلے بھی اس کے خلاف تھا کہ ہر چیز کو اس سے نہ ملائیے جو واقعاً ریئل اور ایکچول دشمن کی کنسپریسی ہے، صرف اسی کو ہائی لائٹ کیجیے۔ اور آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ 30 سال پہلے تو نہ یوٹیوب نام کی کوئی چیز دنیا میں تھی، نہ واٹس ایپ نام کی کوئی چیز دنیا میں تھی، نہ فیس بک نام کی کوئی چیز دنیا میں تھی، اور آج یہ چیزیں ہر گھر میں ہیں، تو ہر ایک پہ نہیں۔ لیکن اب جو میں کہنے جا رہا ہوں بہت ہی سیریس ہو کے کہہ رہا ہوں کہ واقعاً ایکچول یہ ایک ایسی کنسپریسی جسے 1300 سال پہلے اپنے زمانے میں امام نے بیان کیا، بہت ڈیٹیل حدیث ہے، اسی لیے میں ڈر رہا ہوں کہ شاید بات کو پورا نہ کر پاؤں، لیکن تھوڑا سا پھر میں حدیث کو مختصر کروں گا۔ اور دیکھیے ایک میری ہیبٹ نہیں، ڈسپائٹ دیٹ میں اپنے ہاتھ میں کتاب لے کے بیٹھا ہوں، اس کے پیجز، اور اسی میں سے یہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی اخبار عیون الرضا، جس میں 8ویں امام رضا کی مختلف حدیثیں جمع کی گئی، اور جو اس کا لیٹسٹ ایڈیشن ایران سے چھپا اس کے آخر میں جس نے اس پہ نوٹس لکھے ہیں، بہت بڑے عالم، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ والی حدیث کا ایک حصہ طبری نے بشارت المصطفیٰ نامی کتاب میں بھی نقل کیا ہے، اس کے علاوہ تحف العقول کے اندر بھی یہ حدیث ہے، کلینی نے کافی کی جلد 6 میں بھی اس کو لکھا ہے، اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی والیوم 2 اینڈ والیوم 26 اینڈ والیوم 39، اتنی ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ لیکن اہم ترین جو اصل کتاب ہے جہاں سے یہ حدیث چلی ہے وہ ہے اخبار عیون الرضا شیخ صدوق۔ شیخ صدوق شیعہ تاریخ کے علم حدیث کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، کیونکہ آج کل یوٹیوب پر آیت اللہ وحید خراسانی کے کلپ بہت چلتے ہیں، تو جب کبھی وہ شیخ صدوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو عام طریقے سے نہیں کرتے، ایک مرجع وقت مرجع عالی قدر کی بات کر رہا ہوں، راس المحدثین
رئیس المحدثین یہ کہہ کر، یہ ٹائٹل دے کر پھر شیخ صدوق کی کوئی بات بیان کرتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، خود لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب اخبار عین الرضا، اس کی 2 والیوم ہے، تو یہ والیوم نمبر 1 کی حدیث کا نمبر ہے 274۔ اگر آپ پہلے سے اسٹارٹنگ سے حدیثیں کاؤنٹ کریں تو حدیث ہے 274۔ پھر اس میں چیپٹرز ہیں، چیپٹر 28 کی یہ حدیث نمبر 63۔ اچھا، اس کتاب کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، چنانچہ وہ اردو والا ٹرانسلیشن بھی میرے ہاتھ میں ہے، جس کی ہیڈنگ انہوں نے ڈالی ہے مقام علی۔ یہ اردو ٹرانسلیشن میں نے اس لیے اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ اگر کسی کو چیک کرنا ہو تو جا کے چیک کر لے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں بے عین ہی یہی الفاظ امام معصوم کے۔ یہ عربی اور وہ اردو دونوں انٹرنیٹ پر بھی PDF فارمیٹ میں موجود ہے۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ حدثنا ابی، مجھ سے میرے باپ نے کہا۔ شیخ صدوق کے باپ محمد ابن باویہ شیخ صدوق ہیں، شیخ صدوق محمد ہیں، ان کے والد علی، محمد ابن علی ابن باویہ۔ ان کے والد خود ایک بہت بڑے مجتہد تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، امام زمانہ سے ملاقات کی تھی یا امام کے نام خط بھجوایا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حسین ابن روح، جن کا نام لے کر ہم عریضہ ڈالتے ہیں، وہ زندہ تھے، یعنی امام زمانہ سے ایکسس ان کے تھرو ہوتا تھا۔ آج تو ہم سمندر میں یا پانی میں عریضہ ڈالتے ہیں، اس وقت وہی حسین ابن روح خود تھے۔ شیخ صدوق کے والد نے ان کے تھرو امام زمانہ تک اپنی ریکویسٹ پہنچائی کہ میں لا ولد ہوں، میری اولاد نہیں۔ امام نے کہا کہ ہم نے تمہیں دو بیٹے عطا کی، اللہ سے دعا کی ہے تمہیں 2 بیٹے ملیں گے، ان میں سے ایک یہ شیخ صدوق۔ اور جب یہ جوان ہوئے تو خود ان سے امام زمانہ نے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہے تم ہماری دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہو۔ تو ان کو تو معلوم تھا، کہا کہ ہاں مولا معلوم ہے۔ تو کہا تمہاری ایک ڈیوٹی ہے کہ آج کل لوگ ہمارے بارے میں بہت سارے ڈاؤٹس کریٹ کر رہے ہیں، چنانچہ ہمارے اوپر، ہمارے وجود کی، ہم ہیں ایگزسٹنس آف امام زمانہ، اس پر ایک کتاب لکھو۔ باقاعدہ امام نے ان کو آرڈر دیا یہ یاد دلا کر کہ ہماری دعا کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے ہو۔ اور شیخ صدوق نے وہ کتاب لکھی اکمال الدین و اتمام النعمہ، جو پوری امام زمانہ کے ٹاپک پر ہے، وہ بھی اردو کے اندر ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ان کے باپ کی، جنہوں نے ڈائریکٹ امام زمانہ سے کانٹیکٹ کیا، وہ عریضہ جو ہم سمندر میں ڈالتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے کہا حدثنا الحسن ابن احمد المالکی، اور ان سے احمد ابن حسن ابن احمد مالکی نے کہا۔ یہ 11ویں امام کے صحابی، یہ بالکل یہ معصومین سے ملا ہوا زمانہ ہے۔ تو حسن ابن احمد مالکی 11ویں امام کے صحابی ہیں، انہوں نے بتایا شیخ صدوق کے والد کو۔ ابھی ہے حسن مالکی نے اپنے باپ سے نقل کیا جو 10ویں امام کے صحابی، اور انہوں نے نقل کیا ہے ابراہیم ابن ابی محمود۔ بس صرف 3 راوی ہیں اس حدیث میں۔ ایسی حدیث بہت معتبر مانی جاتی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ نیریٹر بڑھتے جاتے ہیں چانسز ہوتے ہیں کہ کچھ لفظ ادھر سے ادھر ہو گئے۔ ابراہیم ابن ابی محمود، کس آدمی کا میں نے نام لے لیا، یہ 8ویں امام کے بھی صحابی ہیں، 9ویں امام کے بھی صحابی، اور بہت ہی ٹرسٹ ورتی صحابی۔ 8ویں امام کی شہادت کے بعد یہ 9ویں امام سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور پھر 9ویں امام کے خدمت میں 8ویں امام کے کچھ لیٹرز پیش کیے تھے کہ یہ آپ کے بابا نے لکھے تھے، یہ آپ کے بابا نے لکھے تھے۔ یہ ہسٹری کا جملہ ہے کہ 9واں امام ہر لیٹر کو لیتا تھا، اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، اور وہ سارے لیٹرز کو بوسا دیا۔ تو اس کے بعد یہ ابراہیم ابن ابی محمود، جن کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 9ویں امام سے کہا کہ آپ کے بابا نے ایک مرتبہ ایک سٹنگ میں مجھے دیکھ کر کئی بار ایک جملہ دہرایا، اسکنک اللہ فی الجنہ، اللہ تجھے جنت میں رکھے، اللہ تجھے جنت میں رکھے، اللہ تجھے جنت میں رکھے، میرے بارے میں۔ اچھا، یہ روایت خود ابراہیم نہیں بتا رہے کہ ہم کہیں کہ آدمی تو خود اپنا فیور کرے گا، یہ دوسرے راوی بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ابراہیم نے 9ویں امام سے جب یہ کہا تو 9ویں امام نے کہا کہ میرے بابا نے تو کہا تھا اللہ تمہیں جنت میں رکھے، تو میں بھی کہتا ہوں ادخلک اللہ فی الجنہ، اللہ تجھے جنت میں داخل کرے۔
ابراہیم ابن ابی محمود جیسا عظیم صحابی تڑپ کے کہتا ہے مولا کہ آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ جنت ملے گی؟ یہاں ہمارے ہر شرابی، ہر کبابی، ہر جواری، ہر گناہگار گارنٹیڈ ہے، جیسے ایک بینک چیک ہوتا ہے نا، گارنٹیڈ بینک چیک، گارنٹیڈ ہے اس کے پاس یہ چیز۔ اور ابراہیم ابن ابو محمود جیسا عظیم ترین صحابی کہتا، تڑپ کے کہتا کہ مولا کہ آپ مجھے جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں؟ جب نویں امام نے کہا تھا ادخلک اللہ فی الجنہ، اللہ تجھے جنت میں داخل کرے، امام نہم فرماتے ہیں کہ بے شک آج ہم کس کو پرسہ دینے یہاں پہ آئے ہیں؟ نویں امام کو۔ وہ نواں امام کہتا ہے کہ بے شک میں تجھے یہ گارنٹی دیتا ہوں، یہ جملہ ہے، یہ قدموں پہ گرے اور نویں امام کے پیروں کو بوسہ دیا۔ مگر وہ نویں امام سے ان کی ملاقات ہے جو شاید صرف ایک دفعہ ہوئی۔ آٹھویں امام کے جو ریگولر وزیٹر تھے اور ان کے پاس بیٹھ کے حدیثیں سنتے تھے، ان میں سے ایک حدیث ہی ہے۔ حدیث بہت لمبی ہے، ٹائم بہت کم ہے، میں جلدی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا اب حدیث بھی دیکھی، حدیث اسی انداز کی ہے جس انداز کی ہمارے آج کل ایک حدیث بہت مشہور ہو گئی، حدیث سلسلۃ الذہب۔ ایک حدیث ہے نا ہمارے یہاں، گولڈن چین آف نیریٹرز، لیکن وہ خالی وہی ایک حدیث نہیں ہے، اس طرح کے نیریشن کئی حدیثوں میں جن میں کیے بھی۔ کون سی حدیث ہے یہ؟ ایک کنسپریسی اگینسٹ اہل البیت، اور بتا کون رہے ہیں؟ آٹھویں امام۔ کس طرح بتا رہے ہیں؟ میں جلدی آگے بڑھتا ہوں کہ ابراہیم کہتے ہیں ان علی ابن موسیٰ رضا، آٹھویں امام سے، ان ابی، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے بابا نے کہا موسیٰ ابن جعفر، اور ساتویں امام کیا کہتے ہیں؟ ان ابی ہے جعفر ابن محمد، مجھ سے کہا میرے بابا چھٹے امام، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ابی ہے محمد ابن علی، مجھ سے کہا میرے بابا، چھٹے امام کہتے ہیں میرے بابا پانچویں امام نے، وہ کہتے ہیں ان ابی علی ابن الحسین، مجھ سے کہا میرے بابا علی ابن الحسین، انہوں نے کہا ان ابی الحسین ابن علی، مجھ سے کہا آقا حسین نے، حسین ابن علی نے، قال، اور حسین ابن علی کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ، میرے نانا نے کہا تھا یا علی، اے علی، انت المظلوم من بعدی، تم میرے بعد مظلوم بنا دیے جاؤ گے، تم پر ظلم کیا جائے گا، فویل لمن ظلمک واعتدی علیک، تباہی ہے جو تیرے اوپر ظلم کرے، وطوبی لمن تبعک، اور خوشخبری ہے اور گڈ نیوز ہے جو تمہاری پیروی کرے۔ اب بہت لمبی حدیث ہے اور ایک ایک لفظ مجھے روک رہا ہے کہ میں پڑھوں ضرور۔ یا علی انت المقاتل بعدی، اے علی میرے بعد تم سے لوگ جنگ کریں گے، فویل لمن قاتلک، تباہی ہو، جہنم ہو جو تم سے جنگ کرے، وطوبی لمن قاتل معک، اور خوشخبری ہو، گڈ نیوز ہو جو تمہارے لشکر میں شامل ہو کر تمہارے ساتھ جنگ کرے۔ یا علی انت الذی تنطق بکلامی، اے علی تم میرے کلام کو لوگوں تک پہنچاؤ گے، وتتکلم بلسان عبادی، اور میری زبان سے تم بات کرو گے۔ علی کی زبان لسان اللہ بھی ہے، علی کی زبان لسان رسول اللہ بھی ہے، میرے بعد میری زبان سے تم بات کرو گے۔ فویل لمن رد علیک، جہنم ہے جو تمہاری بات کو رد کرے، تم نہیں کہہ رہے، یہ رسول کہہ رہے، تم میری زبان سے بات کر رہے۔ وَطُوبَى لِمَنْ قَبِلَ كَلَامِكَ، اور خوشخبری ہو جو تمہارے کلام کو سنے۔ یا علی انت سید هذه الامہ بعدی، اے علی میرے بعد اس امت کے سید و سردار تم ہو، وانت امامها، اور تم ان کے اس امت کے امام ہو، وخلیفتی علیہا، اور اس امت پر میری جانب سے میرے سکسیسر و خلیفہ ہو۔ من فارق فارقنی یوم القیامہ، جو تجھ سے الگ ہوا وہ مجھ سے الگ ہو جائے گا قیامت کے دن۔ ومن کان معک کان معی یوم القیامہ، جو تیرے ساتھ رہا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا۔ یا علی انت اول من آمن بی، تم وہ پہلے انسان ہو جو مجھ پر ایمان لائے، وصدقنی، اور میری تصدیق کی، وانت اول من اعاننی، اور تم پہلے انسان ہو جس نے میری مدد کی اور معاونت کی، وجاہد مع عدوی، اور میرے ساتھ مل کر میرے دشمن کے خلاف جہاد کیا، وانت اول من صلی معی، تم پہلے ہو جس نے میرے ساتھ نماز پڑھی، والناس یومئذ فی غفلۃ الجہالہ، جبکہ تمام انسان اس وقت جہالت میں تھے جب تم میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ یا علی انت اول من تشق عنہ الارض، تم پہلے ہو جو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور وانت اول من یبعث معی، تم پہلے انسان ہو جو میدان میں میرے ساتھ ہوگے قیامت کے۔ وانت اول من یجوز الصراط معی، تم پہلے ہو جو میرے ساتھ پل صراط کو کراس کرو گے۔
وَأَنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ اُقْسِمُ بِعِزَّتِهِ، اور یاد رکھو میرے رب نے قسم کھائی ہے، میرے رب نے۔ حدیث سلسلۃ الذہب 8واں 7واں 7واں چھٹے سے، چھٹا 5ویں سے، 5واں چوتھے سے، چوتھا تیسرے سے، تیسرا ڈائریکٹ رسول اللہ سے، آقا حسین ڈائریکٹ رسول اللہ سے، اے علی میرے رب نے قسم کھائی ہے اپنی عزت کی، لا یجوز عقبۃ الصراط، کوئی پل صراط سے نہیں گزرے گا جب تک کہ تیری ولایت اور تیرے اولاد کے جو امام ہیں ان کی ولایت کی تصدیق نہ کرے۔ وَأَنْتَ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُ حَوْضِي، تو سب سے پہلا انسان ہے جو حوض کوثر میں میرے پاس آئے گا، اور تسقى منه اولیاء، تو وہ ہے جو اولیاء خدا کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا، وَتَزُودُ عَنْهُ أَعْدَاءَكَ، اور جو تیرا دشمن ہے تو اسے حوض کوثر سے بھگا دے گا۔ وَأَنْتَ صَاحِبِي إِذَا قُمْتَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ، جب میں مقام محمود پر کھڑا ہوں گا تو میرے ساتھ ہوگا، بس تجھے حق دیا جائے گا اپنے محبوں کی شفاعت کا، اور تو ان کی شفاعت کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ سازش، کنسپیرنسی، وَأَنْتَ أَوَّلُ مَنْ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ، تو سب سے پہلا ہے جو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَبِيَدِكَ اللَّوَاءِ، اور تیرے ہاتھ میں میرا جھنڈا ہوگا، میرا علم، میرا فلیگ، میرا جھنڈا لے کر تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ وَهُوَ لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور میرے جھنڈے کا نام ہے حمد کا جھنڈا، لواء الحمد، اور اس کے 70 حصے ہیں، اور ہر حصہ ایسا ہے جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ بڑا۔ یہ علم کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَنْتَ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ الطُّوبَى فِي الْجَنَّةِ، جنت میں جو ایک درخت اللہ نے اگایا ہے تو اس کا مالک ہے۔ أَصْلُهَا فِي دَارِكَ، اس درخت کی جڑیں تیرے گھر میں ہیں۔ وَأَغْصَانُهَا فِي دُورِ شِيَعَتِكَ، اور اس کی شاخیں تیرے شیعوں کے گھر میں ہیں۔ اب یہاں تک 8ویں امام اپنے دادا علی ابن ابی طالب کے وہ فضائل بیان کر رہے ہیں جو سلسلۃ الذہب حدیث کے انداز میں حسین ابن علی نے اپنے نانا رسول خدا سے سن کر ہم تک پہنچائے۔ دیکھیے ہر جملہ ایسا تھا کہ مجھے رک کر مزہ لے کر اور آپ کو مزہ دیتے ہوئے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ صاحبان ایمان کے لیے تو خالی اشارے کافی ہوتے ہیں۔ اب آئیے حدیث کا آخری ٹکڑا شروع ہوا۔ قال ابراہیم ابن ابی محمود، وہ ابراہیم جن کا میں نے شروع میں انٹروڈکشن کرا دیا، وہ کہتے ہیں جب یہاں تک حدیث پہنچی، فقلت الرضا علیہ السلام، میں نے 8ویں امام سے کہا یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، ان عندنا اخبارا فی فضائل امیر المومنین، ہم لوگوں کے پاس، ہم شیعوں کے پاس، ہم جو آپ کے صحابی ہیں، ہم جو آپ کے شاگرد ہیں، ہمارے پاس امیر المومنین کے فضائل کی بہت سی حدیثیں، اخبارا فی فضائل امیر المومنین وفضلکم اہل البیت، اور آپ اہل بیت کی فضیلت کی حدیثیں۔ لیکن یہ جو ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، ویسے میری عادت تو ہے نہیں ہے ایک جملہ کہنے کی، لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، ہمارے پاس بہت سی حدیثیں ہیں آپ کے فضائل کی اور مولا کے فضائل کی۔ امیر المومنین کو الگ سے کہا کہ ان کے، لیکن وَهِيَ مِن روایت مخالفکم، لیکن یہ حدیثیں ہم تک آئی ہیں آپ کے مخالفوں کی روایت سے، غیر شیعہ حضرات سے، لیکن وَلَا نَعْرِفْ مِثْلُهَا عِنْدَكُمْ، آپ سے ہم کو یہ حدیثیں نہیں ملی، پوتے سے اپنے دادا علی کے بارے میں وہ حدیثیں ہم کو نہیں ملی، فضائل کی بات ہو رہی ہے، کوئی تاریخی مسئلے ہوتے، کوئی فقہی مسائل ہوتے، الگ بات تھی۔ فضائل علی کی جو حدیثیں دشمن یعنی آپ کا مخالف ہم کو دے رہا ہے، یہ فضائل علی کی حدیثیں تو آپ بھی ہم کو نہیں دے رہے۔ اتنی عجیب حدیث ہے۔ 8واں امام جس کی شہادت کو منانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے، جن کے نام سے حدیث سلسلۃ الذہب ہر مومن کو یاد ہے، زندگی میں ہی نہیں مرنے کے بعد کفن پہ بھی لکھواتا، وہ 8ویں امام سے کہا جا رہا ہے مولا اتنی حدیثیں آپ ہم کو بتاتے ہیں، لیکن علی کے فضائل کی جو حدیث آپ کا مخالف ہمیں دے رہا وہ آپ ہمیں نہیں دیتے۔ فقال، اب سنیے، یا ابن ابی محمود، 8ویں امام نے کہا اے ابو محمود کے بیٹے، لقد اخبرنی، ایک حدیث بیان کی کہ سنو، یہ حدیث بھی بہت اہم ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، ذرا سا، میرے جد رسول اللہ نے کہا آدمی جس کی بات سنتا ہے اس کا بندہ اور غلام بن جاتا ہے، یعنی اگر ہمارے دشمن کی بات سنو گے تو اس کے غلام بن جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ثم قال الرضا،
پھر امام رضا نے کہا بہت مختصر، لیکن اب دیکھیں کنسپریسی ہے کہ نہیں. اور اب جو جملے آئیں گے کہ آپ کو لگ رہا ہے 1300 سال پہلے کے ہیں کہ آج کے ہیں. امام فرماتے ہیں یبن ابی محمود انا مخالفینا، اے محمود ابو محمود کے بیٹے ہمارے مخالفوں نے وضعوا اخبارا، بہت سی جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں. ہم بھی سنتے آئے، لیکن کیا سنتے آئے؟ جھوٹی حدیثیں مولا کے اگینسٹ بنائی، مولا کے خلاف بنائی، مولا کی دشمنی میں بنائی. آٹھواں امام کہتا ہے وضعوا اخبارا فی فضائلنا، ہمارے دشمنوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں ہمارے فضائل میں. دشمن فضائل علی میں جھوٹی حدیثیں بنا رہا. وَجَعَلُوهَا عَلَىٰ أَقْسَامِ ثَلَاثَةٍ، اور پھر ان حدیثوں کی 3 کیٹیگری دشمن نے کر دی. تینوں کام دشمن کر رہا. احدها الغلو، ہمارے دشمن نے جھوٹی حدیثیں ہمارے فضائل میں بنائی ہیں غلو والی. وثانی التقصیر، اور اسی دشمن نے جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں تقصیر میں، یعنی ہمارے رتبے کو کم کرنے والی. وثالثها، اور اسی بہت توجہ سے جو لوگ بھی ہوں گے گنے چنے، وثالثها، اور ہمارے دشمنوں نے تیسری کیٹیگری بنائی حدیثوں کی. حدیثیں رسول اللہ کے نام سے. بے مصالب اعدائنا، ہمارے دشمنوں کی برائی پر. دشمنان اہل بیت کی بات ہے. آٹھواں امام کہہ رہا ہے کہ ہمارے دشمنوں کی برائی. ابھی برائی کو ذرا سمجھا رہے، اب بتا رہے ہیں آٹھواں امام. دیکھیں یہ ہے وہ کنسپریسی. فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ الْغُلُوَّ فِينَا، جب الناس عام آدمی سنتے ہیں پہلی کیٹیگری کی حدیث الغلو فینا، جو ہمارے غلو مانے، اب یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، بہت رتبے سے بلند والی حدیثیں بنائی. کفروا شیعتنا، وہ یہ حدیثیں اس لیے بنائی ہیں، دشمنوں نے بنائی ہیں تاکہ جب یہ حدیثیں پھیلیں تو عام لوگ ہمارے شیعوں کو کافر کہیں کہ یہ تو علی کو ایسا مانتے ہیں. وَنَسَبُوهُمْ، یہ بھی امام نے کہا، إِلَى الْقَوْلِ بِرُبُوبِيَّتِنَا، وہ ہمارے شیعوں کو کافر قرار دے. کیا کہیں؟ کافر شیعہ کافر. اور ان شیعوں کو یہ کہیں کہ یہ تو علی کو رب مانتے ہیں. وَنَسَبُوا إِلَى الْقَوْلِ بِرُبُوبِيَّتِنَا، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، آپ جائیے گوگل کے اوپر، اخبار عیون الرضا PDF فارمیٹ میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 274. امام فرماتے ہیں کہ جھوٹی حدیثیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ اس کے بہانے سے ہمارے شیعوں کو کافر کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ شیعہ تو اہل بیت کو رب مانتے ہیں. اب یہاں پہ رک کے ایک بات کروں، یہ انٹرنیٹ پر بھی آپ کو کئی کلپ ملیں گے. ہمارے بعض علماء ہیں، اور میں سے تو ہر ایک عالم بھی نہیں ہے، کیا کہیں گے، اسپیکر ہیں، خطیب ہیں، اور وہ ممبر پہ کھلی جنگ چھیڑ دیتے ہیں اور نام لے لے کے ایسی باتیں کہتے ہیں. پہلے فضائل کے حوالے سے ایسی باتیں کہتے ہیں. اچھا، جب ان سے ہم نے کہا کہ بھئی یہ طریقہ اہل بیت کا نہیں ہے، اور دیکھیے اس کے نتیجے میں، ہم نے نہیں کہا اور لوگوں نے کہا، اس کے نتیجے میں آپ نے تو امریکہ میں بیٹھ کے ایک بات کہی تھی، آپ نے تو کینیڈا میں بیٹھ کے ایک بات کہی تھی، آپ نے تو انگلینڈ میں بیٹھ کے ایک بات کہی تھی، حتیٰ انڈیا تک میں آپ نے ایک بات کہی تھی. لیکن اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے مومنین کے گھر جلا. جواب کیا ہوتا؟ جواب ہوتا ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا، ہم نہیں تھے تب بھی صدام نے یہ ظلم کیے تھے. ہم تو نہیں تھے اس وقت صدام، ہم نہیں تھے تب بھی حجاج ابن یوسف نے یہ ظلم کیے تھے. اور پھر وہ مذاق اڑانے کے لیے، خدا کی قسم میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا جب متوکل نے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے. کہا وہ تو ہیں دشمن، وہ تو کریں گے ظلم، وہ ہماری وجہ سے کوئی تھوڑی کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ پوری تاریخ اسلام ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، کبھی اور بیان کروں گا. اسلامی دنیا میں بدترین دشمن اہل بیت کو بھی، جب تک کہ یہ ڈیموکریسی وغیرہ ٹائپ کی چیز نہیں ہے، بدترین دشمن اہل بیت کو بھی آل محمد پر ظلم کرنا ہو یا شیعوں پر، اسے فتویٰ چاہیے ہوتا تھا اس زمانے کے علماء کا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ ظالم تھے، پوری طاقت وہ ہٹلر ٹائپ کے تھے، وہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، نہیں. ایک فتویٰ لیے بغیر وہ نہ آل محمد پہ حملہ کر سکتے تھے نہ شیعوں پر.
حتیٰ کربلا جیسا یزید اور ابن زیاد جیسا ظالم قاضی شریح سے فتویٰ لیا کہ نہیں لیا؟ اور خالی اس سے نہیں لیا، کوفے کے سارے علماء سے۔ ضرورت کیا تھی اس کو فتویٰ لینے کی؟ تو ظالم ہے، ہٹلر کی طرح سے جو چاہے ظلم کرے۔ نہیں، اسلامی دنیا کو کچھ مزاج ایسا کہ عام مسلمان فتویٰ آئے گا تو عمل کریں گے، ورنہ فتویٰ نہیں آئے گا پیچھے رہیں گے۔ متوکل عباسی نے فتویٰ لیا، یزید نے فتویٰ، یزید جیسا آدمی، ابن زیاد جیسا آدمی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب وہ ظلم کر رہے ہیں، آپ نہیں ہوئے تھے، آپ جیسے کچھ اور لوگ تھے جو یہ باتیں کہہ رہے تھے جو حدیث میں، یہ 8واں امام بتا رہا، یعنی یہ پرابلم 8ویں امام کے زمانے میں پیدا ہو چکا ہے۔ آپ بے شک نہیں پیدا ہوئے تھے 8ویں امام کے زمانے میں، پرابلم تھا۔ اب دیکھیے جو بات میں نے ابھی کہہ دی نا، یہ تھوڑا ٹائم سے پہلے ہے، اس کا ٹائم اب آ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں غلو والی حدیثیں بھی ہمارا دشمن بناتا ہے، ہمارے درمیان پھینک دیتا ہے وہ حدیثیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولا کے فضائل ہیں دشمن مان رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے تاکہ ہم کو کافر ڈکلیئر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ شیعہ وَنَسَبُوهُمْ نسبت دیتا ہے شیعوں کی طرف إِلَى الْقَوْلِ بِرُبُوبِيَّتِنَا کہ یہ لوگ تو آل محمد کو رب مانتے ہیں۔ اور پھر کچھ حدیثیں بنائی اس نے ہماری دشمنی میں، ہمارے رتبے کو کم کرنے کے لیے۔ وہ کیوں؟ وَإِذَا سَمَعُوا التَّقْصِيرَ، وہ اس لیے بنائی ہیں کہ جب وہ فضائل رتبے سے کم والی حدیث لوگ سنے، اعتقدوہ فینا، ہمارے شیعہ وہی اعتقاد رکھنے لگے، وہ بھی غلط ہے۔ نعوذ باللہ، ٹائم نہیں، ایک مثال پاکستان کے مومنین کو دے دو۔ برادران اہل سنت کی تقریباً مشہور تفاسیر میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مولا کائنات نے ایک دفعہ شراب پی کے نماز پڑھائی تو قرآن کی آیت نازل ہو، یہ حدیث بنائی گئی۔ ہاں کہا ٹھیک ہے، پھر وہ علی بھی دوسروں کی طرح سے اسلام لانے سے پہلے علی بھی گناہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں ایک ہی وہ حدیثیں تھی، ایک یہ تھی کہ کچھ لوگ اس پر یقین کر لیں گے۔ پاکستان میں ایک کتاب چھپی اتنی زہریلی کہ دوبارہ وہ کتاب چھاپنے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی، اس کا نام تھا رشید ابن رشید، کتاب کا نام رشید مانے عقل مند، دانشمند، وائز پرسنالٹی۔ یہ کتاب تھی یزید کے بارے میں، رشید یزید کو کہا، ابن رشید اس کے باپ کو کہا، اور پھر اس میں جو مولا کی شان میں گستاخیاں کی گئیں اور شہزادی فاطمہ کے حوالے سے جو باتیں لکھی گئیں، تو وہ یہ تھا کہ تقصیر والی بھی وہی ایک آدمی ہے، وہی ایک آدمی ہے، وہ ایک طرف غلو کی حدیث بنا رہا، یعنی ایک گروہ وہی تقصیر کی حدیث بنا رہا تاکہ پھر کچھ لوگ اس کو سن کے یقین کر لیں کہ اہل بیت بھی ہماری طرح ہوں گے، یہ بھی غلط۔ لیکن تیسری بات وَإِذَا سَمِعُوا مَصَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ، یہ ہے نکتے کی بات۔ اور تیسری حدیث وہ بنائی گئی جس میں ہمارے دشمنوں کی برائی کی گئی نام لے کر۔ وہ کیوں؟ تاکہ جب سمعوا مصالب اعدائنا، جب وہ ہمارے دشمنوں کی برائی سنے بے اسمائہم، نام لے کر، نام ایک ایک کا نام آ رہا، صلیبونا بے اسمائنا، تو وہ ہمارا نام لے کے ہماری برائی شروع کر دی، ان کا نام لے۔ یہ امام کہہ رہے یہ حدیثیں بنائی گئی، جھوٹی حدیثیں جس میں یہ کہا گیا کہ فلاں کے بارے میں رسول نے یہ کہا نام لے کر، یا امام نے یہ کہا، تاکہ پھر لوگ دشمن جو ہے وہ ہمارا نام لے کر وہ برائی شروع کر دیں۔ اور پھر امام نے سورہ انعام کی وہی آیت تلاوت کی کہ دشمن کے مشرکوں کے بتوں کو بھی برا نہ کہو ورنہ تمہارے وہ اصلی حقیقی خدا کی برائی شروع کر دیں گے۔ 8ویں امام نے بتایا، بہت میں نے مختصر بات کی ورنہ ایک عشرے کا موضوع ہے، کہ ایک ہی گروہ ہے دشمنوں کا، وہی ہمارے فضائل کی حدیثیں بنا رہا، وہی ہماری شان میں کمی والی حدیثیں بنا رہا، اور وہی ہمارے دشمنوں کا نام لے لے کے ان کے خلاف حدیثیں بنا رہا۔ مثلا اب یہ نام لینے والی بات دیکھیں، حتیٰ زیارت عاشورہ تک میں نام نہیں لیا امام نے، اور کوئی زیارت میں آپ کو نام نہیں ملے گا۔ ہاں پیغام ہے جو ان کا دشمن ہے اس پہ میری لعنت، لعن اللہ من قتلک ومن ظلمک، یہ ہے، نام نہیں۔ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نام لینا پلٹ کے ہماری توہین کا سبب ہے، اور یہ کب کہہ رہے؟ آج نہیں کہہ رہے، 8واں امام اپنے زمانے میں۔ تو اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، میری خطابت کی بالکل ابتدا تھی، دیکھیں نہیں،
اہل سنت کی کتاب تھی مولا کے فضائل پر، اردو میں بہت ہی مشہور، کوکب دری۔ ہر ذاکر اور ہر خطیب کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، یہ غیر شیعہ کی کتاب ہے، ہر شیعہ کے ہاتھ میں کتاب تھی، بلکہ انڈیا سے اگر کچھ علماء آتے تھے یا عام آدمی بھی یہ کتاب ضرور خریدتے تھے کہ جی وہ ہمارے ایک بھائی ہیں مجلس سے پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کتاب ضرور لانا، یہ تو خزانہ ہے فضائل کا، اس پہ پوری یہ حدیث پوری اس کتاب پہ اترتی، اسی میں تو وہ جملے ہیں، مولا نے کہا میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں روح بدن میں ڈالتا ہوں، میں سورج کو چلاتا ہوں، میں چاند کو نکالتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، کائنات کو میں نے بنایا، سب سے پہلے ہی میں ہوں، سب سے آخری میں ہوں، وہ جتنے کچھ چیزیں آج کل آپ کو قصیدوں میں نظر آ رہی ہوں گی وہ سب کوکب دری کے حوالے دیں گے آپ کو، اور یہ کہہ کے دیں گے کہ بھائی جب دشمن نے یہ لکھ دیا تو وہ تو بالکل حقیقت ہوگی۔ آٹھواں امام آج کی بات نہیں کر رہا، 1200 سال پہلے بتا رہا کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے شیعوں کو قتل کرانے کا طریقہ اختیار کیا کہ وہ حدیثیں بنائی کہ ایک سادہ مومن اس پہ یقین کرتا جائے گا اور حکمرانوں کو اور مفتیوں کو موقع ملے گا فتویٰ دینے کا، اور پھر یہ نام لے کر۔ اب کیا یہ آج کا ماحول کچھ ایسا ہی نہیں بن رہا؟ چلے شاعری میں تو پھر باتیں برداشت ہو جاتی ہیں کیونکہ شاعری کی زبان کچھ اور ہے، شاعری کو تو آپ بس ایک بات کا خیال کریں کہ شاعری کو عقیدت سمجھیے، عقیدہ نہیں سمجھیے، تب تک بات صحیح۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اذان میں علی ولی اللہ پہ دلیل دی جا رہی اور آپ کے بہت قریب دلیل دی جا رہی، اور دلیل کیا؟ شاعروں کے شعر۔ کتنے قابل احترام شاعر ہیں ہمارے، پیام اعظمی صاحب ہیں، رضا سرسوی صاحب ہیں، دبیر ہیں، مرزا دبیر ہیں، ان کے شعر پڑھے جا رہے ہیں، یہ دلیل لائی جا رہی ہے اتنے اہم مسئلہ شرعی کے لیے۔ ہاں عقیدت کی حد تک سنی، عقیدہ نہیں۔ اور یہی آٹھویں امام نے دابل خزائی نے قصیدہ سنا ہے، مولا نے کتنی تعریف کی۔ تو اب یہ سازش اس وقت سے چلی آ رہی کہ فضائل کی حدیث کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے طریقوں سے آئی ہو اور ہمارے راویوں نے اس کو نقل کیا، اور پھر تو یہ جو نام والی بات تھی وہ اپنی جگہ۔ لیکن یہاں پہ جو ایک بہت ہی قابل توجہ بات ہے وہ یہ کہ یہ آٹھواں امام اس وقت کہہ رہا جب آٹھویں امام کو حکومت مل گئی۔ ہمارے معصومین میں سے ایک مولا کو ظاہری حکومت ملی، حقیقی حکمران تو یہ ہمیشہ سے آئے ہیں۔ ایک آقا حسن کو 6 مہینے کے لیے ظاہری حکومت ملی، اور ایک وہ آٹھویں امام کو جو 2 سال کے لیے ولی عہد بنایا گیا، اور اس 2 سال کے درمیان امام پوری کوشش یہی کر رہے ہیں۔ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ یہ جو ایک حدیث ہے یہ کیا ہے؟ یہ خالی ایک حدیثوں کے حوالے سے نہیں، یہ جو اصل خرابی ہے وہاں تک امام ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کی جہالت و کم علمی۔ اب وہ جہالت کا لفظ اردو میں ذرا بہت برا لفظ ہے، نیگیٹو سینس دیتا، لیک آف نالج، شاید انگریزی میں چل جائے کہ یہ جو لیک آف نالج آ جاتی ہے شیعت کے اندر، یہ اسی کا نتیجہ کہ بس وہ اپنی ایموشن سے سوچتا ہے، نالج سے نہیں سوچتا۔ آٹھویں امام کی زندگی دیکھ لی، سب سے زیادہ جن معصومین نے اپنے شیعوں کو ایجوکیٹ کیا ان میں سے ایک آٹھویں امام۔ اچھا یہاں رک کر ایک جملہ ایسا کہہ دوں جو ذرا سا، اب یہ تو بالکل مصائب کا وقت قریب آ گیا، ابھی تو میرا موضوع شروع نہیں ہوا ہے، لیکن یہ آج کا پرابلم نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ میرے ساتھ پرابلم رہتا ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہہ دوں، یہ آج کی مجلس میں آٹھویں امام کی شہادت کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، مگر یہ جو 5 مجالس کا سلسلہ ہے یہ 40 کی مناسبت سے، اور وہ بھی آسٹریلیا میں ذرا لوگ مجلسیں کم سنتے ہیں، باقی دنیا میں عشرہ زینبیہ چل رہا ہوگا پوری 10 مجلسیں، لیکن وہ عشرہ 40 ہو کہ خمسہ 40 ہو، یہ آخری مجلس اس کی ہوتی ہے 40۔ 40 کس چیز کا نام ہے؟ 40 زیارت کا نام، ہر مومن کو یاد ہے زبانی کہ مومن کی 5 نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک 40 کی زیارت۔ چنانچہ 40 کے مجلس میں مسائب بھی وہی پڑھے جاتے ہیں کہ پہلا زائر جابر اور ان کے مسائب۔ تو یہ سلسلہ
اربعین کی وجہ سے اربعین کی پیک ہے زیارت. اور زیارت کے حوالے سے بات تھی کہ اربعین کی زیارت جسے نشانی بتایا گیا مومن کی، اس کے بالکل شروع میں ایک جملہ ہے. جب آپ اربعین کے دن 40 دن کے بعد تو اربعین ہے وہ زیارت پڑھیے گا، توجہ دیجیے گا بالکل شروع میں، جس میں آپ کہتے ہیں اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں آقا حسین سیدن من السادہ وقادۃ من القادہ آتیتہ مواریث الانبیاء، تو نے انہیں تمام انبیاء کی میراث دی. زیارت وارثہ میں آپ نے 5 گزشتہ اور ایک پیغمبر 6 نبیوں کا وارث حسین کو اعلان کیا، وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث موسیٰ. زیارت اربعین میں 6 نہیں ہے، آتیتہ مواریث الانبیاء، 1,24,000 انبیاء کے وارث حسین. اس کے بعد آپ کہتے ہیں بالکل یہ شروع میں ہے بذلا مہجتہ، حسین نے اپنی جان قربان کی. کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے. یہ جو اگنورنس ہے، یہ جو لیک آف نالج ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کربلا کا جہاد ہوا. اور یہ گواہی دینا مومن کی علامت ہے. ساری زیارتوں میں اربعین کی زیارت ہے جسے مومن کی علامت کہا گیا. حسین کے جہاد کا مقصد یہ بتانا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. پورے جہاد حسین جو اختتام کو پہنچے گا اربعین کے دن، اور یہی 8ویں امام کی زندگی. مگر یہاں پہ صرف ایک احتیاط کے ساتھ امام نے جو بتایا، ایک احتیاط کے ساتھ، علم بغیر تقوی کے بیکار، علم کے ساتھ تقوی بھی ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے یہاں معصوم کے لیے علم بھی شرط ہے، عصمت بھی شرط ہے. اب یہ 8ویں امام کی زندگی وقت نہیں ہے اور باتیں بہت دماغ میں گھوم رہی ہیں. ایک طرف شیعوں کو علم کے اعتبار سے اتنا ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو اخبار عیون و رضا ہے نا، یہ 1000 پیج کی ایک کتاب ہے، اور تقریباً پوری کتاب 8ویں امام کی حدیثیں ہیں. 1000 پیج اردو ترجمہ ہے، آپ دیکھ لیجئے جا کے، انٹرنیٹ پہ چیک کر لیجئے. کہیں اور نہ ملے تو زیارت آن لائن بکس کے اوپر کلک کریں گے، ساری کتابیں آ جائیں گی. خیر، تو یہ 1000 پیجز کی ایک کتاب ہے. ایسی تو پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں، کیونکہ یہ اردو میں ہے تو اس لیے میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں. یہ ایجوکیٹ کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں تقوی، کردار کی پاکیزگی وہ بھی ضروری. چنانچہ ہمارے پاس اس سلسلے میں وہ اصول آتا ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. خیر، اب یہاں ویسٹرن کنٹریز میں آج کل اویئرنیس بہت بڑھ گئی. اب لوگوں کے ذہن میں مسئلہ تو ہے، پرابلم تو ہے، سلوشن ابھی بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. آسٹریلیا اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ سارا امیگریشن ابھی ہوا، ہارڈلی ایک جنریشن، وہ بھی شاید ابھی وہی چل رہی ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر. مجھے کتنے 20-21 سال ہوئے ہیں آسٹریلیا میں، اس وقت کتنے تھے؟ 25 فیملیز تھی. تو اب اس سے بھی کم، یعنی سارے جو نیو امیگرینٹ، تو ابھی وہی پرانی نسل پاکستان اور انڈیا والی. ویسٹرن کنٹریز کے باقی علاقوں میں تو 50 سال سے لوگ، 60 سال سے، کئی جنریشن گزر گئے. معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. ابھی آپ کے ہاتھ میں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسلام کہتا ہے پہلے دن سے ہی، پچھلی تقریر یاد کیجئے، پہلے دن سے ہی تمہیں دین کے حوالے سے اپنے دونوں اصول، علم اور تقوی، اس کو خیال ذہن میں رکھنا. اچھا، ایک حدیث میں اور آپ کو سنا دوں جو میں نے 3 مہینے پہلے سنائی، اور وہ یہ ہے کہ بچے کو کبھی نہ سمجھیے، چاہے وہ نہ سمجھ. ایک بار ایک کوئز کمپٹیشن میں نے ایک سوال کیا تھا کہ دنیا کا بہترین کیمرہ کون سا ہے، بیسٹ. اب یہ بات تھی آج سے 30 سال پہلے. اس وقت تو کیمرے اور بھی زیادہ خراب ہوتے تھے. صرف وہ جو پروفیشنل فوٹوگرافر، نیشنل جیوگرافک کی ٹیم وغیرہ تھی، یا ڈسکوری چینل والے، ان کے پاس ہوتے ہوں گے. لیکن میں نے اس وقت کہا تھا، اور دنیا کا بہترین ریکارڈنگ ڈیوائس کیا ہے؟ اس وقت تو آڈیو کیسٹ، آواز ریکارڈ ہوتی تھی، پھر تصویر ریکارڈ ہونے لگی. تو اب لوگوں نے اپنے اپنے اندازے سے بنایا. وہ کیا کینن، یاشیکا، یہ سب تو بہت پرانے نام ہو گئے نا، اس وقت یہی چل رہے تھے کیمروں میں. اور میں نے حدیثوں کی روشنی میں کہا دنیا کا بہترین کیمرہ بچے کی آنکھ ہے. کون سا بچہ؟ نیو بورن، جو ابھی دنیا میں آیا. اور دنیا کا بیسٹ
ریکارڈر جو ہے وہ بچے کا دماغ ہے، جو ابھی بچہ دنیا میں آیا بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں۔ اب ہمارے پاس حدیثوں کا سلسلہ کہ جب عورت پریگننٹ ہو اس وقت بھی اسے فلا چیز گناہ، ایک تو ڈاکٹر بتاتے ہیں ویکسین لگاؤ کہ نہ لگاؤ، یہ پیناڈول کھاؤ کہ نہ کھاؤ، اینٹی بایوٹک لو کہ نہ لو، یہ فزیکلی چیزیں ہیں نا، لیکن کتنی ہی گناہ والی چیزیں ہیں یا گناہ بھی نہیں، پھر بھی کہا کہ اگر ماں پریگننٹ ہے اس وقت یہ کام نہ کرے، کیونکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس کا دماغ وہ آوازیں بھی محفوظ کر رہا ہے جو ماں کے کان کے ذریعے اس میں جا رہی ہیں، اور وہ منظر بھی محفوظ کر رہا ہے جو ماں کی آنکھ کے ذریعے اس میں جا رہی ہیں۔ عورت کو اسلام نے بہت ہائی اسٹیٹس دیا، مردوں سے اسلام نے اسپیشل ریکمنڈیشن دیا ہے کہ اپنی بیوی کی عزت کرو۔ عزت ایک لفظ ہے، تو خیر بہت سے لوگ تو بغیر اسلام کا حکم مانے ہوئے ہی آلریڈی عزت کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اتنی فاؤل لینگویج استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری بیوی، وہ بیوی ہے، کنیز نہیں۔ اچھا میں کہاں چلا گیا، پھسل کے کہیں گیا نہیں، ہاں یہ اگلی مجلسوں میں آئے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی وجہ سے وہ عورت ٹینشن، اور کون عورت ٹینشن میں نہیں آئے گی جس کو اس کا شوہر اندھی ہو، بہری ہو، سنتی نہیں ہو، دیکھتی نہیں ہو، دیکھ کے نہیں چلتی ہو، فلاں اس انداز سے بات کرے گا، کون سی عورت ٹینشن میں نہیں آئی؟ بہت صابر ہے، کچھ کہے گی نہیں۔ یہ سارے اثرات اس بچے میں جائیں گے۔ باپ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میری غلطی ہے، لیکن روایتیں ہیں نا ہمارے پاس، پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں، تو 8واں امام یہ اصول ہم کو دے رہا، جس میں وہ حدیث پھر سنا دوں جس سے مجھے آج کی تقریر کا پارٹ 2 شروع کرنا تھا، بس اب شروع ہو جائے گا، یہ کل اور پرسوں بھی آ سکے گا، کہ نابالغ کے حوالے سے اسلام کے مسائل بہت ہی مختلف ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کو پہلے پوائنٹ سے ہی ملائیے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ نالج۔ یہ نہ ہونا تو آدمی اپنے طریقے سے جب دین کو پھیلانے لگتا ہے، بچوں کو ٹرین کرنے لگتا، وہ خرابی پیدا کرتا۔ اور جو بات میں ابھی کہنے والا تھا اس کو بھی بتا کے دونوں کو ایک واقعے سے ملا کے مصائب کی منزل پہ آ جاتا ہوں۔ 8ویں امام کا واقعہ میں نے پڑھا تھا نا کہ مامون رشید کے کسی منسٹر کی شادی ہوئی یا کوئی فنکشن ہوا اس کے گھر میں، اور سب لوگ بیٹھے ہیں، اس زمانے میں حجاب مینٹین تھا، دشمن اہل بیت مامون کے گھر میں حجاب ہوتا تھا، آج سیدوں کے گھر میں بھی حجاب ختم ہو گیا ہے جہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے۔ خالی مجلس کے لیے مکس گیدرنگ منع نہیں ہے، برتھ ڈے پارٹی کے لیے بھی منع، لیکن خیر اب وہ مرد الگ ہیں عورتیں الگ ہیں۔ مردوں میں اتفاق سے صاحب خانہ کی 6 سال کی بچی آ گئی، 6 سال کی۔ اب وہ علاقہ بھی ایسا ہے، میں نے کہا وہاں بچے تو بچے بڑے بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ رشیا کا وہ علاقہ مرو، جس سے تھوڑا آگے چلے جائیے تو کوہ قاف ہے، بہت پیاری بچی تھی۔ ہر ایک نے دیکھا، پیار آیا، بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، اسے بوسہ دیا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ 8ویں امام تک وہ بچی آئی اور امام نے منع کر دی اور کہا جب بچی کی عمر 6 سال کی ہو جائے تو باپ بھی اسے گود میں بٹھا کے بوسہ نہ دے، ایک ڈسٹینس رکھے۔ اچھا پہلے یہ چیز کہی جاتی ہے، ابھی بھی اگر میں پاکستان میں کہوں تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ جی آپ بچوں کا بچپنا بھی چھین رہے ہیں، بچوں کی معصومیت بھی چھین رہے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی اس کو دوہرا رہا ہوں کہ جتنے بھی ایسے کیس ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جو ابیوز ہو رہا، وہ سارا اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بچے کے لیے جائز کر دیتے ہیں کہ کوئی اس کے جسم کو چھوئے، چاہے وہ بہت چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو۔ میرے تو آنکھوں دیکھی بات ہے، میں ٹریول کر رہا تھا میلبورن سے سڈنی، اس زمانے کی بات ہے جب سڈنی میں کچھ لوگ میری مجلس سن لیتے تھے، تو خیر جب میں جا رہا تھا، کوئی 12 سال 15 سال سے تو نہیں گیا میں سڈنی، کینٹس کا پلین تھا، اٹھا دیا اس نے اس آدمی کو، سیٹ پہ بیٹھا تھا، اس کے برابر کی سیٹ ایک مائنر یعنی بچے کی تھی، وہ ونڈو سیٹ پہ تھا۔ ونڈو سیٹ آسانی سے کوئی نہیں چھوڑتا، اس کا پیمنٹ بھی کرنا پڑتا، وہ پیمنٹ بھی کیا ہوا تھا، لیکن وہ ایئر ہوسٹس نے آ کے اٹھا دیا کہ نہیں، یہ لا کے خلاف ہے ایئر لائن کے کہ کسی مائنر کے ساتھ کوئی بڑا آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔
پھر اس نے تھوڑا آرگومنٹ کیا کہ وہ فلاں بھی تو بیٹھا ہوا ہے، کہا وہ عورت کے ساتھ بیٹھا ہے، تو عورتیں بھی تو کم نہیں ہوتی ہیں یہاں کی، لیکن وہ تو میری آنکھوں کی بات، وہ آرگومنٹ کرتا رہا لیکن اس کو نہیں بیٹھنے دی۔ یہی چیز جب میں پاکستان میں پڑھتا تھا کہ چھوٹے بچوں کو سر پہ ہاتھ پھیرنا اور بوسہ دینا اور ٹچ کرنا یہ سلسلہ نہ رکھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، مولانا آپ کہاں 1400 سال پہلے کے کنویں میں بیٹھے، بچوں کی معصومیت چھین رہے ہو، یا 21 سینچری میں ایئر لائن میں میری آنکھوں کی دیکھی بات۔ اور جب پیمنٹ اس نے کیا، اس نے کہا مجھے ملے گا، کہا وہ بھی نہیں ملے گا، یہ نان ریفنڈیبل ہوتا، آپریشنل ریزن سے اگر ہم سیٹ چینج کر دیں کچھ نہیں ملتا۔ خیر تو بات تو کہیں سے کہیں جاری، کہنے کا مقصد ہے کہ قانون جو اسلام کے ہیں آج سب کی سمجھ میں آ رہے ہیں، اور جتنے بھی بچوں کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے 95% ان کے بہت ہی کلوز فیملی والے وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ 8ویں امام نے یہیں سے روک دی، اور پھر یہاں سے ایک چیپٹر ہمارے یہاں کھولا نابالغ۔ اب دیکھیں بعض چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، نابالغ اذان دے رہا بہت اچھا لگتا، مگر کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پورے نمازیوں کی اذان ضائع کر رہے ہیں؟ کیا نابالغ کو اذان دینے کی اجازت ہے؟ مسئلہ شرعی، نابالغ اس کا مال۔ اب یہ کہ یہاں ایک سسٹم ہے، آسٹریلیا میں ہے، اسکولوں میں ہوگا، بچوں سے کہا جاتا ہے جاؤ چاکلیٹیں بیچ کے آؤ اور فنڈ جمع کرو، مگر کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ ارے ہمارے سینٹرز میں سلسلہ شروع ہوا جو مجھے کہنا پڑا کہ غلط ہے، نابالغ بچے جو ہیں وہ ڈونیشن لے رہے ہیں، وہ پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، یہ بہت بڑی باتیں۔ 8ویں امام کے ایک صحابی کا چھوٹا واقعہ سن لیں تاکہ کم وقت میں 8ویں امام ہی کے حالات۔ صفوان ابن یحییٰ کوفی، یہ کون ہے؟ یہ 8ویں امام کے صحابی۔ کیسے صحابی؟ ایسے صحابی ہیں جیسے رسول اللہ کے سلمان تھے، بہت ہی ان کا ہائی اسٹیٹس ہے۔ صفوان نام کے کئی صحابی، میں بات کر رہا ہوں 8ویں امام کی۔ چنانچہ جب ان صفوان کا انتقال ہوا 9ویں امام کے زمانے میں، تو 9ویں امام نے خاص طور پر اپنا کفن ان کے لیے بھجوایا اور اپنے چچا 8ویں امام کے بھائی سے کہا آپ جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، اس کا حق ہے یہ صفوان۔ لیکن بات ہو رہی ہے مال اور دولت کے حوالے سے احتیاط کی۔ صفوان، یہ واقعہ آپ نے مقدس اردبیلی کا سنا ہوگا، میں نے بہت پڑھا ہے۔ وہ لوگوں نے اعتراض کر لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا، تو میں نے کہا آج مقدس اردبیلی کی بات نہیں کروں گا، وہ مرجع ہیں، ہمارے اخباری لوگ تو کسی مرجع کو مانتے ہی نہیں، امام کو تو مانتے ہیں نا۔ 8واں امام کا ٹرینڈ صحابی صفوان مدینے میں رہتے ہیں، کسی کام سے کوفے جا رہے تھے، تو چنانچہ انہوں نے اونٹ کرائے پہ لی، اونٹ کرائے پہ لے کے نکلے، ان کے پڑوسی نے روک دیا، کہا صفوان وہاں جا رہے ہو، 2 دینار 2 کوائنز، دینار کا ایک کوائن ہوتا ہے، یہ لے جاؤ، وہاں پہ میرا فلاں بھائی رہتا ہے، میں اس کو یہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ صفوان نے منع کر دیا، کہا کہ جس اونٹ کو میں نے کرائے پہ لیا مالک سے ایگریمنٹ میں یہ طے نہیں ہوا تھا کہ میں یہ اس کا وزن بھی اس کے اونٹ پہ رکھوں گا، جتنا میں نے پیمنٹ کیا اس کے اعتبار سے، یا تو مالک سے اجازت مجھے مل جائے۔ اس کو لے کے مالک کے پاس گئے، جب مالک نے سنا، ہمارے ابھی لوگ یہی کہتے ہیں نا بھائی اتنی سی بات پہ کون اعتراض کرے گا، اس نے بھی مسکرا کے کہا صفوان یہ 2 دینار، یہ 2 کوائن جیب میں رکھنا، یہ کیا مسئلہ، لے جائیے، لیکن بغیر اجازت کے نہیں۔ یہ مومن کے مال کا احترام اسلام نے بتایا، اور یاد رکھیے گا عام مومن کے مال سے زیادہ نابالغ کے مال کا احترام۔ نہ نابالغ کوئی چیز خرید سکتا ہے، نہ نابالغ کوئی چیز بیچ سکتا ہے، نہ نابالغ کوئی چیز کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، نہ نابالغ کسی سے گفٹ لے سکتا۔ ہاں اس کا طریقہ ہے جو انشاءاللہ کر آئے گا، آج وقت نہیں رہا۔ لیکن مسئلہ کیا؟ مسئلہ ہے کہ ابھی سے ٹرین کرو تو جا کے پھر ویسا مومن بنے گا جیسا 8واں امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو 8واں امام اتنا سخت ہے کہ مامون رشید کو غلطی کرتے دیکھا۔ ہمارے یہاں یہ اکثر ہوتا ہے نا، بس یہ میں مسائب آ گیا اس جملے سے، ہمارے یہاں یہ اکثر ہوتا ہے نا کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی فیور کیا، اس کی خرابی پہ آپ کبھی نہیں بولیں گے، فیور کر رہا ہے نا۔ مثلا اگر میں کسی کی وجہ سے آسٹریلیا میں آیا، فرض کیجیے، اب وہ اگر کوئی گناہ کرے کہ میں چپ رہوں گا، بھائی اس کا احسان ہے، اس نے مجھے آسٹریلیا میں بلوا لیا، یا کبھی کوئی پریشانی میں تھا، کسی نے مدد کر دی، اب وہ سیٹھ صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی گناہ کیا، چپ رہنا پڑتا۔ مامون رشید عباسی نے 8ویں امام کو مدینے سے بولا کہ
ظاہری اعتبار سے اتنی عزت دی، پھر آخر میں زہر دے کے شہید کیوں کی؟ ریزن بہت ہے، ایک تو نہیں ہے لیکن ون آف دا ریزن یہ کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں غلطیاں کروں گا تو میں نے تو ان کو اتنا ہائی سٹیٹس دیا ہے، خاموش رہیں گے، امام بولتے ہیں اور پبلک میں بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے بھی منبر پہ جا کے غصے میں آگ بگولہ ہو جاتے ہیں، ہماری غلطی کیوں بتائی گئی؟ اخلاق ہونا چاہیے، تو پہلے 8ویں امام کو اخلاق سکھاؤ جا کے۔ نعوذ باللہ من ذالک، مامون رشید غلط وضو کر رہا ہے، امام نے ٹوک دیا۔ آپ یہاں وضو خانے میں کسی کو ٹوک کے دیکھ لیجئے، ٹوک دیا۔ وہ حاکم وقت ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، سب سے بڑی اسلامی دنیا کا مالک، اس سے بڑی حکومت پھر شاید کبھی نہیں ہوئی، ٹوک دیا۔ غلط وضو ہے، تیرا رب اس وضو سے راضی نہیں، تو شرک کر رہا۔ مثلا وہ امام نے شرک کا لفظ تو نہیں کہا، آیت وہ پڑھی، لا تشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کر۔ وہ ایک چور آیا دربار اور اس کا ہاتھ کٹنے کے لیے سارے مسائل پورے ہو گئے، لیکن اس نے کہا اگر میرا ہاتھ کاٹنا ہے تو مامون اپنا بھی ہاتھ کاٹ، تو بھی تو چور ہے، میں نے ایک آدمی کا مال چرایا، تو نے سارے مسلمانوں کا مال چرایا۔ 8ویں امام نے کہا چور یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کسی جماعت کے پریزیڈنٹ کے آپ بارے میں جملہ کہہ دیجئے، ذرا دیکھیے تو یہ جو مزاج دشمنان اہل بیت کا ہے وہ 8ویں امام کے چاہنے والوں کا کیسے بنا؟ مامون گھبرا گیا۔ میں تو ان کو لے کر آیا تھا تاکہ یہ ان کی وجہ سے مجھے ہیلپ ہوگی، ان کے شیعہ بھی میرے ساتھ مل جائیں گے، میری حکومت اور طاقتور ہوگی، مگر یہ تو مجھے کو سب کے سامنے ہے، جو اس کے دل کی بات ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کو سب کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں، ہر چیز پہ مجھے ٹوک رہے ہیں، یہ تو میرے لیے ایک لائبلٹی بن گئے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق آج کی رات تھی، یہ رات بادشاہ کا غلام آتا ہے اور آنے کے بعد ایک اسپیشل انویٹیشن دیتا ہے 8ویں امام کو۔ عمومی طریقہ اسلامی دنیا کا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، مغرب عشاء پڑھی اور آرام، پھر کوئی گھر سے نہیں نکلتا۔ آج عشاء کے بعد غلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ حاکم نے آپ کو خصوصی دعوت پہ بلایا۔ اب 8ویں امام کو تو معلوم ہے، چنانچہ گھر سے نکلتے وقت اپنے غلام سے کہہ گئے کہ میں جا تو رہا ہوں، جب واپس آؤں گا میری حالت بدلی ہوئی ہوگی، بس ایک بات کا خیال رکھنا، مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کرنا، میں اپنے حجرے میں جاؤں گا، حجرے کا دروازہ بند ہو جائے گا، حجرے میں داخل ہونے کی کوشش بھی نہیں کرنا، اور جب دروازہ حجرے کا کھل جائے گا میرا تیار جنازہ رکھا ہوگا، نہ غسل کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی اور دے، نہ کفن پہنانے کی ضرورت پڑے گی، خالی حاکم کو اطلاع دے دینا۔ یہ جملے، یہ نصیحتیں، یہ وصیتیں بتا رہی کہ 8واں امام جانتا ہے۔ چنانچہ گئے، وہاں مامون دسترخوان بچھا کے بیٹھا، آئیے آئیے فرزند رسول، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، انگور، نئی فصل آئی ہے، اس موسم کا پہلا انگور آیا اور بہت ہی لذیذ ہے، میرے دل نے کہا کہ میں اس کو اکیلے استعمال نہیں کروں گا، آپ پہلے نوش کریں گے پھر میں۔ یہ جو حد سے زیادہ محبت ظاہر کی جاتی ہے نا، مومنین کو اچھی طرح پتا، یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام اس کے ساتھ بیٹھ گئے، تش رکھا، لیکن امام نے ایک جملہ کہا، جنت کے انگور اس سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، جملہ تو کھورا ہے، تو چلیں پہلے میں انگور کھاتا ہوں۔ آدھے انگور زہر والے تھے، آدھے بغیر زہر کے تھے، پلیٹ رکھی اس طرح گئی تھی کہ جو صاف انگور ہیں وہ مامون کے سامنے ہیں، زہر والے سامنے۔ مامون نے ایک ایک کر کے انگور کے کچھ دانے کھائے، کہ مولا اب تو آپ کو اطمینان ہو گیا نا کہ انگور بالکل ٹھیک۔ امام جانتے ہیں کہ کس طرح سوئی کے ذریعے سے ان انگوروں میں زہر شامل کیا گیا ہے، لیکن بہرحال اس وقت حکم خدا یہی تھا، امام نے ہاتھ آگے بڑھا اور وہی جملہ کہا جو کربلا میں آقا حسین نے اصغر کی چھوٹی سی میت کو اٹھا کے کہا تھا، رضن بقضائک و تسلیما لامرک، آئے خدا جو تو نے فیصلہ کیا میں اس کے آگے سر جھکاتا ہوں،
اور تیرے حکم کو مانتا ہوں۔ یہ کہہ کہ چند دانے نوش فرمائے کھڑے ہو گئے۔ ہارون نے کہا کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی بیٹھے، ابھی تو باتیں ہوں گی۔ میرا 8واں امام کہہ رہا ہے میں وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا۔ اور یہ کہہ کہ مامون کے محل سے نکلے، برابر میں تو ہی دیوار، برابر تو 8ویں امام کا گھر ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، غلام کہتا ابو سلط کہ میں نے دیکھا کہ امام بڑی عجیب حالت میں آ رہے ہیں، پورا چہرہ زرد پڑ چکا ہے، خالی محل سے یہاں آنے میں زہر نے وہ اثر کر لیا جو 3 دن کے بعد چوتھے امام کے جسم میں اثر کیا، جو 1 ہفتے کے بعد امام حسن کے جسم میں اثر کیا، یہاں چند دقیقوں کے اندر امام کا سارا جسم، چہرہ زرد ہے، جسم پہ ورم آ گیا ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ اور پھر امام اپنے حجرے میں داخل ہوئے۔ ابو سلط کی حالت بگڑ گئی، لیکن چونکہ امام پہلے سے منع کیے ہوئے، چنانچہ خاموش بیٹھا، ایک دم دیکھا کہ حجرے کا دروازہ خود بخود بند ہوا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے حجرے میں سے کچھ آوازیں آنے لگی، جیسے پانی گر رہا ہے، برتن کھڑک رہے ہیں، لیکن حکم امام تھا کہ خبردار دروازہ نہ کھولنا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ آوازیں بند ہوئی تو غلام بے چین ہو کے آگے بڑھا، خود ہی سے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ 8ویں امام کا جنازہ، یہ آج کی رات ہے، 16 صفر کا دن ختم ہوا ہے، 17 صفر کی شب آئی ہے، تابوت امام رضا میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن وہاں غلام کی آنکھوں کے سامنے میرے 8ویں امام کا کفن میں ملبوس جسم ہے۔ البتہ کیا دیکھا کہ امام کے سرہانے کوئی نوجوان بیٹھا ہے، اور اس طرح سے بیٹھا ہے کہ سر پہ عمامہ نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بار بار ہاتھوں سے سر کو پیٹ رہا ہے۔ ایک بار گھبرا کے ابو سلط کہتا ہے کہ تو ہے کون جو بند حجرے میں آ گیا؟ روتے روتے چہرہ اٹھایا اور کہا کہ میں تیرے زمانے کا امام ہوں، اسی 8ویں کا بیٹا ہوں، اسی کا یتیم ہوں، میں محمد ابن علی الجواد التقی ہوں۔ بس جیسے ہی دیکھا، جیسے ہی غلام نے دیکھا، طرف کے آگے بڑھا، امام نے روک دیا، کہا جا کے مامون کو اطلاع کر دے اور میں جا رہا ہوں۔ چنانچہ جب مامون آیا تو اگلی صبح کو یہ تابوت جو ابھی العصر کے اس امام بارگاہ میں اٹھنے والا ہے، بڑی شان سے اٹھا، کیونکہ مامون خود ساتھ چل رہا ہے، سارے وزیر و سفیر ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ تابوت چلتا چلتا ٹھیک اس جگہ پہنچا جہاں پہ آج 8ویں امام کی زری ہے۔ اگرچہ مامون نے کوشش کی کہ اپنے باپ کے پائتی دفن کرے، وہ سارا واقعہ آپ کا سنا ہے، اور پھر بڑے احترام کے ساتھ 8ویں امام کو دفن کیا گیا۔ مولا آپ کو زہر تو دیا گیا، مولا آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے تو ہوا، مولا آپ پہ شہادت کی اذیت و تکلیف تو آئی، لیکن کم سے کم یہ اطمینان تو رہا نا کہ کوئی آپ کو غسل دینے والا ہے، کوئی آپ کو کفن پہنانے والا ہے، کوئی جنازے کو کندھا دینے والا ہے۔ ارے یتیم اور جوان باپ کے سرہانے تو آ گیا، لیکن آئیے پلٹ کے چلے اس کربلا میں جہاں پہ زینب 4 دنوں کے بعد آنے والی ہے۔ جب آئے گی تو بھائی کی قبر دیکھے گی، لیکن جب چلی تھی کربلا سے تو بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو جلتی ریتی پہ دیکھا تھا۔ زینب نے بھی دیکھا اور سجاد نے بھی دیکھا۔ ارے وہ امام مظلوم جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، بابا کے جنازے کو اٹھا نہ سکا، غسل نہ دے سکا، کفن نہ پہنا سکا، مگر 11 محرم کا قافلہ چل رہا ہے، 11 محرم کا قافلہ چل رہا ہے۔ زینب نے دیکھا، سجاد کی نگاہ باپ کے بے گور و کفن لاشے پر ہے، سجاد کا سارا بدن کانپ رہا ہے، چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ زینب ڈری، اگر میرا بھتیجا بابا کے لاشے کو اس طرح دیکھتا رہا تو مر نہ جائے۔ زینب نے سجاد کی توجہ ہٹانا چاہی، مگر توجہ کیسے ہٹائے؟ سجاد کی پوری توجہ بابا کے لاشے پر ہے، زینب نے توجہ کیسے ہٹائی؟ وہ چلتا ہوا اونٹ ہے۔ ایک بار علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے زمین کربلا پہ گرایا۔ آدھا جملہ آج سنیے، 11 محرم کو زینب نے اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے زمین کربلا پہ گرایا۔ آدھا جملہ 40 کو سنیے گا کہ جب زینب پلٹ کے کربلا آئی تھی تب بھی اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرایا تھا۔ زینب نے اپنے آپ کو گرایا، پھوپھی کے گرنے کی آواز آئی، سجاد نے چونک کے ادھر دیکھا، میں نے پڑھا، آپ نے سنا، مگر ایک جملہ امام زمانہ کا ملا لیجئے اور آج کا ہم کا بیان مکمل۔ زینب نے اپنے آپ کو
چلتے اونٹ سے گرا دیا. چلتے اونٹ سے جب انسان بلند جگہ سے گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے, لیکن ہائے میری شہزادی زینب, امام زمانہ سلام کر رہے, میرا سلام اپنی دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ ان کی گردن سے بندھے ہیں اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا رہی ہیں. تھی فاطمہ کی یہ صدا, بھائی رضا بھائی رضا. تھی فاطمہ کی یہ صدا, بھائی رضا بھائی رضا. تھی فاطمہ کی یہ صدا, بھائی رضا بھائی رضا. یہ آ گئی کیسی خزاں, بھائی رضا بھائی رضا. تھی فاطمہ کی یہ صدا, بھائی رضا بھائی رضا. میں فاطمہ دلگیر ہوں, میں آپ کی ہمشیر ہوں. میں فاطمہ دلگیر ہوں, میں آپ کی ہمشیر ہوں. آواز دو مجھ کو ذرا, بھائی رضا بھائی رضا. تھی فاطمہ کی یہ صدا, بھائی رضا بھائی رضا. آ کر وطن سے آپ یہاں جنگل بسایا بھائی جان. آ کر وطن سے آپ یہاں جنگل بسایا بھائی جان. آ کر وطن سے آپ یہاں جنگل بسایا بھائی جان. چھوڑے ہمیں کس پر بھلا, بھائی رضا بھائی رضا. تھی فاطمہ کی یہ صدا, بھائی رضا بھائی رضا. مجھ کو تسلی بار بار سب دیتے ہیں اہل دیار. مجھ کو تسلی بار بار سب دیتے ہیں اہل دیار. پر ڈھونڈتا ہے دل میرا, بھائی رضا بھائی رضا. تھی فاطمہ کی یہ صدا, بھائی رضا بھائی رضا. تھی آرزو تم سے ملوں, شکوہ جدائی کا کروں. تھی آرزو تم سے ملوں, شکوہ جدائی کا کروں. یا کے پائے غم تیرا, بھائی رضا بھائی رضا. تھی فاطمہ کی یہ صدا, بھائی رضا بھائی رضا. آ جائے گا صبر و قرار, تم دیکھ جاؤ ایک بار. آ جائے گا صبر و قرار, تم دیکھ جاؤ ایک بار. ہو جاؤں میں تم پر فدا, بھائی رضا بھائی رضا. تھی فاطمہ کی یہ صدا,
بھائی رضا تھی فاطمہ کی یہ صدا، بھائی رضا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، پیردا کوئی نہیں، سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر، بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے ہم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد بازار جفا معلوم ہے ادا کو، غازی کی بہن ہوں میں، بے دشت ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے بازار جفا جاتا ہے سوئے زندہ اب کنبہ محمد کا، رسی میں بندے قیدی کانٹوں سے بھرا رستہ، امت نے ستم ڈھائے قسمت سے گلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد بازار جفا موت آئے گی زندہ میں میری بالی سکینہ کو، کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، غم دل کے اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین